محترم، اب جب کفن پہنایا جائے گا تو کفن پہنانے سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے، کفن پہنانے سے پہلے چارپائی جس جگہ کے اوپر میت کو غسل دیا جاتا ہے اس جگہ کے اوپر چارپائی پہلے سے ہی موجود ہونی چاہیے۔ اب چارپائی رکھیں گے اس انداز کے ساتھ، چارپائی رکھیں گے کفن پہنانے سے پہلے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تختہ پھٹا جو رکھا جاتا ہے وہ اس طرح رکھا جاتا ہے ہمارے علاقے کے اندر کہ جو شمالاً اور جنوباً ہو، اس لیے کہ میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جب میت کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا تو تختہ اس انداز سے ہوگا کہ جو شمالاً اور جنوباً ہوگا۔ اب جس وقت چارپائی رکھیں گے تو چارپائی بالکل تختے کے ساتھ رکھیں گے، اور کس طرف کو رکھیں گے؟ چارپائی رکھیں گے اس طرف کو سامعین محترم کہ جس چارپائی کے اندر بسا اوقات چارپائی کی ایک طرف کھلتی ہے اور بسا اوقات چارپائی دونوں طرف سے کھل جاتی ہے۔ اب اگر تو دونوں طرف سے کھل جاتی ہے تو پھر جیسے مرضی رکھ لیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر چارپائی کی ایک طرف کھلتی ہے، جس طرح ہماری مسجد کے اندر ہے، یہاں پہ جو چارپائی پڑی ہے یہ ایک طرف کھلتی ہے، دونوں طرف نہیں کھلتی، تو اس انداز کے ساتھ رکھا جائے گا۔ چارپائی اس انداز کے ساتھ رکھی جائے گی کہ یہ اگر تختہ ہے تو چارپائی اس طرف آئے گی، اور جو کھلنے والی سائیڈ ہے وہ تختے کی طرف ہوگی، تختے کی طرف چارپائی کی وہ والی سائیڈ ہوگی جو کھل جاتی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہی چارپائی جب قبرستان جاتی ہے تو جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، روایات کے اندر ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو جس وقت قبر میں اتاریں گے تو اس کو قبلے کی سمت سے اتاریں گے۔ تو اس لیے جس وقت ہم جب چارپائی کو لے کر جائیں گے تو وہ قبر پہ بھی اس طرح رکھیں گے کہ اس چارپائی کا جو حصہ کھل جاتا ہے اس کو کھولیں گے اور میت کو آرام سے قبر کے اندر اتار دیں گے، اور وہ قبلے کی سمت بنے گی، قبلے کی سمت سے میت کو قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اگر وہ دوسری سمت ہوگی جو چارپائی کی کھل نہیں سکتی تو پھر میت کو اوپر اٹھانا پڑے گا، تو اوپر اٹھا کے تو پھر اس کو قبر کے اندر اتارنا پڑے گا۔ تو لہذا میت کی جس طرف جو کھل جاتی ہے، جب میت کی چارپائی جس طرف کو کھل جاتی ہے اس طرف کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تختے کی طرف جو اس کو رکھا جائے گا، تاکہ قبر کے اندر جا کے میت کو اٹھانا نہ پڑے قبرستان میں پہنچ کے۔ اب جس وقت چارپائی کو اس انداز سے رکھ دیا جائے گا تو چارپائی کی ایک طرف کھول دی جائے گی، اور چارپائی کو کھول کے اس کے اوپر اب کفن کو بچھایا جائے گا۔ اب کفن جو بچھایا جائے گا وہ کس طرح بچھایا جائے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں کفن کے اندر، ان تینوں کو بچھایا جائے گا۔ ایک سب سے پہلی چیز آتی ہے لفافہ، دوسری چیز آتی ہے ازار جسے تہہ بند کہتے ہیں، اور تیسری چیز آتی ہے قمیض جس کو کفنی بھی کہتے ہیں۔ جو سب سے نیچے جو چادر بچھے گی جو چارپائی کے ساتھ لگ رہی ہوگی اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ لفافہ وہ چادر ہے جو سر کی طرف سے بھی آگے بڑی ہوگی اور پاؤں کی طرف سے بھی آگے کی طرف بڑی ہوگی، اس کو پوری طرح اس کے اوپر چارپائی کے اوپر بچھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے ازار کی جسے تہہ بند کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو چادر بچھائی جاتی ہے اس کو تہہ بند کہتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی اس کے لفافے کے سائز کی ہے، لیکن وہ اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی، وہ بڑی نہیں ہوگی۔ وہ جو باہر کی طرف وہ جو لفافہ ہوگا وہ باہر کی طرف نکل جانے والا ہوگا، ازار جو ہوگا وہ چارپائی کے اندر رہے گی اور یہی تہہ بند بن جائے گا۔ اب تیسرا جو ہے جو اس کے اوپر تہہ بند کے اوپر جو تیسرا کپڑا رکھا جائے گا اس کو کفنی بھی کہتے ہیں اور اس کو قمیض بھی کہتے ہیں۔ اب قمیض کس طرح رکھنی ہے؟ قمیض اس انداز سے رکھنی ہے، قمیض کی ایک طرف رکھ دینی ہے، جو اس کا حصہ کاٹا جاتا ہے جس میں سے گلا گزارا جاتا ہے، سر گزارا جاتا ہے، وہ چارپائی کے سرانے کی طرف آئے گا، اور جو پیچھے جو آگے کی طرف آ جانا ہے اس کو چارپائی کے پیچھے کی طرف کر دینا ہے۔ اس انداز کے ساتھ یہ تینوں کپڑے جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر بچھا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اب وقت آتا ہے میت کو اٹھانے کا۔ میت کو بڑے آرام سے نرم اس انداز کے ہاتھ کے میت ہاتھوں سے چھوٹے نہ، اس کا بازو ہاتھ سے نہ چھوٹے، اس کی کوئی ٹانگ ہاتھ سے نہ چھوٹے،
لیکن اتنی بھی سختی سے نہیں پکڑنا کہ میت اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ تو یہ جتنے قریبی لوگ ہوں گے جب وہ پکڑیں گے تو ان کے لیے یہ بات وہ دونوں طرح خیال کریں گے کہ میت کی کوئی ٹانگ کوئی ہاتھ چھوٹے بھی نہ، اور وہ اس انداز کا ہاتھ لگائیں گے کہ اس کو سختی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اب میت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہوئے، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے میت کو اٹھا کے اب اس کفن کے اوپر رکھیں گے جو چارپائی کے اوپر بچھا دیا گیا ہے۔ اب جب اور اس بات کی تسلی رکھنی ہے کہ میت کا جسم بالکل خشک ہے، گیلا جسم جو ہے وہ کفن کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے کہ کفن تر ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میت کے جسم کی وجہ سے کفن تر نہیں ہونا چاہیے، اس کا جسم خشک کر لینا چاہیے۔ ناف کے اندر پانی کھڑا ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں، کانوں کے اندر پانی ہے تو اس کو بھی صاف کر لیں، مکمل طور پر اس بات کی تسلی ہو کہ میت کا جسم خشک ہے۔ اب جب میت کو اٹھا کے چارپائی کے اوپر رکھیں گے تو اب اس کا جو کفن ہے اس کو ہم جو ہے وہ پہنانا شروع کر دیں گے۔ کس طرح؟ سب سے پہلی کون سی چیز آئے گی؟ کفنی آئے گی، جو میت کی چارپائی کے پیچھے کی طرف اس کا کپڑا نکلا ہوگا، اس کو اٹھا کے سیدھا کی طرف لائیں گے تو اس کو گردن کو سر کو اس سوراخ کے اندر سے گزاریں گے تو وہ جو پیچھے والا کپڑا ہے وہ میت کے سینے کے اوپر آ جائے گا۔ جو میت کے سینے کے اوپر آئے گا اس کے اوپر لکھائی ہوگی جس کو عہد نامہ کہتے ہیں، عہد نامہ لکھا ہوگا یا دیگر کلمات لکھے ہوں گے، وہ میت کے سینے کی طرف آ جائیں گے اور وہ ناف سے یا ناف کے نیچے کی طرف تک کا وہ کفن ہوگا، وہ کفنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آ جائے گا تہہ بند۔ اب اس کو تہہ بند باندھا جائے گا یا تہہ بند اس کو لپیٹا جائے گا۔ وہ کس طرح لپیٹیں گے؟ سب سے پہلے اس کفن کا جو بایاں پلو ہے وہ اس کو لپیٹیں گے۔ اب بایاں پلو کیوں لپیٹیں گے؟ اس لیے کہ بایاں پلو لپیٹیں گے، اس کے بعد پھر دایاں پلو لپیٹیں گے۔ سنت یہ ہے کہ جو میت کا کفن کا بایاں پلو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے، اور جو دایاں پلو ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور بایاں پلو نیچے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے بایاں پلو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر دایاں پلو رکھیں گے تو دایاں پلو اوپر کی طرف آ جائے گا تو یہ سنت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ کفنی بھی ہو گئی اور اس کے بعد پھر اظہار بھی ہو گیا، مطلب کہ تہہ بند بھی ہو گیا۔ اب تیسرا آ جاتا ہے جس کو لفافہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر جو میت ہے وہ پوری طرح پیک ہو جاتی ہے۔ اب اس کو لپیٹا جائے گا، اس کو بند کیا جائے گا۔ اس کے بھی بند کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلا بایاں پلو پکڑیں گے اور میت کے اوپر لپیٹیں گے، پھر دایاں پلو پکڑیں گے اور میت کے اوپر لیٹیں گے۔ بایاں پلو نیچے رہ جائے گا، اوپر جو دکھائی دے رہا ہوگا وہ دایاں پلو دکھائی دے رہا ہوگا۔ جو کپڑے کا دایاں پلو ہے وہ جب اوپر آئے گا تو یہ سنت کفن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آتی ہے بات اس چیز کی کہ اس چیز کا خدشہ رہتا ہے کہ یہ کہیں کفن کھل نہ جائے۔ اگر انسان اس طرح مکمل لپیٹتا ہے تو کفن کھلتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تسلی کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے کہ میت کو 3 جگہوں سے گرہ لگا دی جاتی ہے۔ وہ کفن کے اندر ہی 3 جو ہے وہ ٹاکیاں ملتی ہیں، وہ ان کے ساتھ اس کفن کو گرہ لگا دی جاتی ہے۔ جو لفافہ ہے، جو چادر باہر کی طرف نکلی ہے، سر کی طرف سے اس کو مروڑیں گے اور مروڑ کے ایک جو ہے وہ گرہ وہاں لگا دیں گے اور دوسرا گرہ لگائیں گے، پیٹ کی طرف دوسرا گرہ لگا دیں گے، اور تیسرا پاؤں کی طرف جو کپڑا بڑا ہے لفافے کا اس کو لپیٹیں گے اور لپیٹ کے وہاں پر اس کو گرہ لگا دیں گے۔ اب یہاں پر گرہ لگانے سے یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ جو کھلنے کا خدشہ ہے وہ بھی شک ختم ہو گیا، اور گرہ لگانے سے اب بالکل گنجائش نہیں رہی کہ کفن کے کھلنے کا کوئی خدشہ باقی ہو۔ اب اس کے بعد ہلکا سا چہرے کی طرف سے کھول دیا جائے گا، کفن کو چہرے کی طرف سے کھول دیا جائے گا اور سر کو پکڑ کے قبلے کی طرف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سر قبلے کی طرف کریں گے تو تھوڑے تھوڑے سے پھول لے کے میت کے چہرے کے چاروں طرف جو ہے وہ پھیر دیے جائیں گے اور کچھ پھول میت کے سینے کے اوپر بھی رکھ دیے جائیں گے۔ سامعین محترم، یہاں پر یہ مکمل، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کفن کے اوپر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو کفن پہ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کفن کے اوپر جو آپ خوشبو لگا رہے ہیں
اس کو کفن جو ہے وہ میلا نہ ہو، کفن کے اوپر داغ نہ لگے۔ یہ میں نے آپ کل بھی بتایا تھا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کفن داغدار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارے علاقوں کے اندر ایک چیز آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اضافی چادر ہے جو میت کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، جس کے اوپر کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کفن کا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ وہ کیوں ڈالی جاتی ہے؟ وہ اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو وہ کلمے کی برکت ہے، جس جہاں کلمہ لکھا ہے وہاں پر اللہ کی برکت کا، رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے اور میت کا دل اللہ کی رحمت سے بہل جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر وہ چادر ڈالی جاتی ہے۔ لیکن چادر کے ڈالنے کے اندر اس بات کا خیال رہے کہ چادر جو ڈالی جائے وہ چادر کے اوپر کلمہ اتنا نہ لکھا ہو کہ کلمہ جو ہے میت کے پاؤں کے ساتھ لگ رہا ہو۔ یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ ناف کے نیچے جو ہے حصے کے اوپر چادر کا وہ حصہ نہ آئے جس کے اوپر کلمہ وغیرہ یا کوئی اس طرح کے کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے اپنے اس مسجد کے اندر جو چادر رکھی ہے وہ کلمے والی نہیں ہے، وہ سادی چادر ہے، وہ سادی چادر ڈال کے اس کے اوپر پھر پھول ڈال دیں یا پھولوں کی چادر ڈال دیں، جو کام کو کلمہ طیبہ کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی طرح بالکل جو ہے وہ بھی پھولوں کے ذریعے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک پھول تر و تازہ رہتے ہیں اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ خیر جو ہے وہ چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو چیز سرسبز و شاداب ہو وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھول اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا، تو میت کا دل اللہ کی رحمت کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو سادی چادر ڈال دیں، اوپر پھولوں کی چادر ڈال دیں یا پھر اوپر جو ہے پھولوں کا چھڑکاؤ کر دیں، تو بالکل وہی کام کرے گی کہ جو کلمے والی چادر کرتی ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت اترتی ہے اور میت کا دل اللہ کی رحمت کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ کفن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چارپائی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو چارپائی کا حصہ کھلا ہے اس چارپائی کے حصے کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو لے کر آگے قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک تھا کفن کے متعلق گفتگو۔ اگر کفن کے متعلق کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی شک رہ گیا ہو تو وہ پوچھیں۔